19 محرم کو ولایت علی مناس کالونی پٹیال میں ایک جلسہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ علی ناصر حسینی، مرتضیٰ عاشق، ملک علی رضا، تقی عباس اور لیاقت حسین سمنوانہ اور اس کے علاوہ بہت سے علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ 28 محرم کو حاجی عنایت حسین کے گھر پنڈی روڈ ملک روڈ بھٹیا میں ایک منچ ایسا منعقد ہو رہی ہے۔ لیاقت حسین سمنوانہ، سید علی رضا شاہ، امیر الحسن کاظمی اور اس کے علاوہ بہت سے علماء و ذاکرین ہیں۔ علامہ اقبال نے اتحاد بین المسلمین پہ بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کتنے خوبصورت اشعار، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کفر دیاں فیکٹریاں، فلاں کفر کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، انہوں نے مخاطب کر کے آگرہ پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، خدمت دی کا کوئی کام بھی کیا ہے۔ پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، خدمت دی کا کوئی کام بھی کیا ہے، پل بھر نہ بنا ڈالا مسلمان کو کافر، تو نے کسی کافر کو مسلمان بھی کیا ہے۔ ڈنکا حیدر کی فتح کا بجتا ہی رہے گا، داغ سینوں میں ماتم کا سجدہ ہی رہے گا، تنویر سے یہ سن لے یزیدان عشر نو، تا حشر نعرہ حیدر کا لگتا ہی رہے گا۔ معزز سامنے گرامی کا کچھ تجاویز تھا، آپ مومنین نے دعا کیا، خصوصاً وسیل نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت وسیم باز بلوچ صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ،
اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواونا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور استاجی فرما، الہی آمین۔ میرا مالک اشا گناہگارانوں اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب کرتا، میرا مولا اے عزاداری سید الشہداء 1443 ہجری دا عشر محرم الحرام اور آج اس کی پہلی مجلس، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام دے ذریعے سن وقت امام دی معرفت نصیب فرما، شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا قرب نصیب فرما، الہی ہر قدم تے اپنے وارث پاک دی حمایت نصیب فرما، اس عزاداری نو اور پوری دنیا دی عزاداری نو میرا مولا ظہور امام علیہ السلام تاجیل دا سبب ٹھہرا، میرا مالک خالق والیان عشرہ دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما، دربار امام حسین علیہ السلام جتنے مریض موجود ہیں، جتنے بیمار موجود ہیں، جتنے علیل موجود ہیں، الہی اپنی شان دا واسطے تمام مریضان صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو شفا کی غرض لے کے آئے الہی من بھی صحت کلی عطا فرما، جو اولاد واسطے اولاد نرینہ واسطے آئے باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے صدقے میرا مالک خالق نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے خزانے امام رضا علیہ السلام چوں وسیع تر رزق عطا فرما، میرا مالک خالق ایام عذاب ہر ماتمی دی حفاظت فرما، ہر عزادار دی حفاظت فرما، ہر مسجد و بارگاہ دی حفاظت فرما، میرا مالک سادے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما، انہاں محافظاں دی حفاظت فرما، میرا مالک خالق
اپنی عزت دا واسطے محمد والے محمد دا واسطے اشا گناہ گاراں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے صدقے دعا منو مستجاب فرمائے۔ سارے شکر کرنا جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے، میرا مولا اس سال جس سال دا پہلا دن نے موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب الہی آمین، کربلا مولا دی زیارت نصیب 14 دی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ لوگ جڑے پچھلے سال عشرہ محرم الحرام اور عزاداری ساڑھے نالن لیکن آج وہ ساڑھے درمیان موجود نہیں ہیں، بالخصوص باو سید ریاض حسین شاہ سے رتوال آلے اس مقام کے پچھلا پورا عشرہ انہاں توڑی خدمت کی تھی ذکر دے حوالے نال اور توڑے ویڑیاں چومر ہوں جڑے آج توڑے ساڑھے درمیان موجود نہیں رہے، میرا اللہ انہاں سید الشہداء دا قرب نصیب فرمائے، انہاں کربلا مولا دی عزاداری نصیب فرمائے، امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، ظالم اور ظلم تو پناہ عطا فرما، دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، مالک اپنا قرب نصیب فرما، اپنے مقرب ترین بندیاں دا قرب نصیب فرما، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی اللہ جزاک اللہ۔ دورائے دے بہترین اجر وسط ایک صلوات عظمت سیدات الآواز بلند اللہم صلی اللہ محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی صلوات محمد والے محمد کے اونچے آواز صلی اللہ محمد۔ بڑے اپنے کان سماعت گواہ ہو جاوے اونچی صلوات محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد واجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو جا شکر ادا کرنا چاہنا جویں بزرگاں نے اپنے اشعار اللہ دا شکر ادا کیتا تو میں نثر اس کریم دا شکر ادا کرنا چاہنا کہ جس اللہ نے تن اور میں گناہگار ہوں زندگی ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام دا محرم نصیب ہے نا شکر علی بات نصیب اسے دائی بلندے جس دن نصیب حسین بلند اور ایک جوانوں ایک بڑی مقدر دی بات ہے۔ کئی لوگ بارے ساڑھے نال پچھلے سال محرم میں موجود ہیں لیکن موت نے پیچھے ہی روک لے۔ خوش قسمت ان لوگ جنہاں زندگی ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام دا سنگ ساتھ رشتہ محبت اور ذکر نصیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فتح دا اعلان ہے، امام حسین علیہ السلام دی بلندی دا اعلان ہے، یزیدیت حسینیت دی فتح دا اعلان ہے۔ اور یاد رکھنا جوانوں قربانیاں ایویں نہیں
کیتیاں گئیاں. اللہ نے جس سسٹم نو انسان واسطے منتخب کیتا وہ سسٹم دا نام اسلام. امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے یا آئمہ علیہ السلام جو کسی بھی ذات کو سمجھنا ہے تو اسلام کو سمجھنا. اور اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو 14 دی عزت کو سمجھنا. یاد رکھنا جڑا سسٹم جس کا نام اسلام ہے جس کو مسلمان واسطے لازمہ قرار دیتا گیا جس کی 4 دیواری دے اندر انسان سانس لے رہے ہے اور سانس رہنے والا مسلمان دے نام نال جانے جا رہے ہے. اسلام اس بلندی دا نام ہے. اسلام اس عظمت دا نام ہے جس دے ضامن دا نام حسین. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا. میرے بھائیوں ذہن وچ رکھنا اسلام اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام ادیانہ چوں تمام دینہ وچوں پسندیدہ دین اسلام. دیکھو سب تو پہلی بات ہے جستجو کی یہ انسان منزل کیڑی پسند کرتا ہے. بقا دی منزل پسند کر رہے ہے یا فلاح دی منزل پسند کر رہے ہے. جدو انسان دی جستجو واضح ہو سی کہ انسان بقا چاہ رہے ہے یا انسان فنا چاہ رہے ہے. اگر وہ بقا دا متلاشی ہے بقا دا طرفدار ہے تو پھر اسلام نو سمجھنا پوسیبل. کلمہ پڑھن نال انسان قانونی مسلمان تو ہو سکتا ہے. کسی نے سوال کر دیتا تسی کون ہو جی میں مسلمان ہوں. ثابت کرو جی تسی مسلمان ہو. لا الہ الا اللہ. یہ اسلام انسان نو سپورٹ کیتو کرتا ہے تو تھوڑا گہرائی چاہنا پوسی اسلام دے قرب چاہنا پوسی. اسلام جس دے کسی بھی عمل شر نہ ہوئے ان اسلام آگے. جس دے جب سمجھ آوے ناتا لانا انشاءاللہ. میں کوئی داد نہیں آپ رہا داد کی گل ہی نہیں. بات سنن آلی ہے سمجھن آلی ہے. داد بھی بات آسی انشاءاللہ داد بھی ہو سی. اسلام انسان دی اگر زندگی تے اثر انداز نہیں ہے کو اسلام بنیادی طور تے حقوق ہیں. اسلام میں اللہ نے حقوق متعارف کروائے. سب دے حقوق اللہ نے اسلام میں رکھے. اللہ نے اگر گنن لگ جاؤ تو 10 حقوق تے گزر جاسی. ماں دا حق رکھیا, ماں باپ کا حق تیج رکھیا کہ خالق نے فرمایا اف تک نہ کرے آئے. جس نے من لیا جس نے اسلام جیڑا ماں باپ کا گستاخ ہے جیڑا ماں باپ کا نافرمان ہے ان کی پتہ حسین کس معراج کا اور نہیں کرے جا. جس دی تربیت ادب ہی نہیں آیا جس کو بڑے اور چھوٹے دی پہچان اور اسلام دے حقوق ہیں. باپ دے حقوق ہیں. جگہ نہیں ہے باپ آگے ہے تو بیٹی نو چاہیے ہے اٹھ کے باپ دے استقبال کرے اپنی جگہ چھوڑے باپ نو دے باپ نو کان دا موقع دے. اگر ہور کان دی جا نہیں تا پیو دے نال کھلو جاوے باپ دی تعظیم کرے سر تسلیم خم کرے. اسلام حقوق بیوی دے حقوق ہیں بچیاں دے حقوق ہیں. تو اللہ نے اسلام دے ذریعے حقوقاں دا تعارف کروا اور پھر اس
کریم بھی بن دے کہ حقوق پہنچ اللہ نے جس امانت کا نام اسلام میں دلا سسٹم کو سمجھو کہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام کا کیوں صرف کٹ کٹ کے ریزیاں تے چڑھ جاندے نے اسلام واسطے سوچن دی بات ہے کہ نہیں کیوں جوان اگر کسی کو طاقت ہے اور طاقت دے غرور اور نشے وچ اگر وہ قرب اسلام وچ نہیں آ رہا یا تعلیمات اسلام تے عمل نہیں کر رہا تو اس نوں دیکھنا چاہیے کہ کربلا وچ ایک ایسا شاہ سوار کھلوتا ہے جن زمانہ ابو الفضل العباس سمجھ رہے ہو جو میں بات کر رہے ہیں جوانوں بات میری پہنچ رہی ہے تواڈے تک اس سسٹم نو سمجھو حیدری سمجھو جدو عشق ہو جائے گا نا نماز روزہ حج زکات دھی بہن دا یا یہ باتاں کرنے دی لوڑ ہی نہ پوچھ جدو سسٹم دی سمجھ آ گئی کہ اسلام ہے کیا جدو اسلام دی معرفت لے کے انسان مسلح تے کھڑا ہویا پھر صرف جسم مسلح تے نہ ہو سی روح بھی مسلح تے ہی ہو سی اور جدو معرفت نہ ہوئے تو پھر خشوع و خضوع بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی بنیاد پہ تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا کہ پوری دنیا میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین بندہ شیعہ نہیں بھی ہے وہ بھی احترام ہے محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو چکے ہے ٹی وی چینل اگر شیعہ دے نہیں بھی تو تاں بھی وہ لبیک یا حسین دی پوسٹر لا رہے ہیں بیداری نظر آ رہی ہے پوری دنیا نے یکدم ایک چاند چڑھے آئے تو زمانے نے کروٹ بدل لی ہے حسین نہیں بولے میرے نال جوانو کروٹ لئیے یا نہیں ایک پرلچ جو نیگیٹیو ہے وہ پوزیٹیو ہو گیا تو پورا ماحول بدل گیا ہے گھر کا ماحول بدل گیا ہے انسان دے سون اٹھن کا ماحول بدل گیا ہے یہ کیویں ہویا ہے کہ اسلام دی چار دیواری جو ہے اسے محنت کیتی ہے اللہ چنے ہی ہوئے اسلام پہنچاون واسطے جنہاں دے تے شک نہ کیتا جا رہا خدا اللہ زندہ باد حالیہ نے چکوان اللہ نے اس سے دل دی داد ہے اس سے روح دی داد ہے اس سے ضمیر دی داد ہے پھر بڑا ظاہری نامی بولیا زبان ظاہری طور پر اگر حرکت نہ بھی کی تھی روح مطمئن ہو جائے گا تو اسلام میں اللہ نے حقوق دا تعارف کروایا حقوق دسے گئے پوری توجہ چاہتی حتیٰ کہ سائل تک دے حقوق دسے گئے سوالی رزق تیرا ہے دولت وادی ہے تجھا خود کمائیے اسلام اتنا پاورفل اور اتنا رحم دل اور اتنا شفیق اور اتنا عظیم اور اتنا شفاف مذہب اسلام آخر مال تیرا ہے لیکن چونکہ سائل نے سوال کر دیتا ہے تو بر بنیاد سوال مال تیرا ہے لیکن حصہ اگلے دا بھی ہے سسٹم زکاة خود سن بنیادی طور پر سمجھ نہیں آ رہی نا اسی اپنے فائدے تو دور ہو رہے ہیں صاحب ثروت بندہ اگر خون سے نہیں دے رہا اس میں پتہ ہی نہیں بھی سجدہ کا حق ادا کریے تو مال کتنا ہی پاک ہو جاتا ہے زکاة اگر 40واں حصہ سالانہ آمدنی کا اگر حقدار تک پہنچایا جاوے تو وہ کتنا راضی ہو جاتا ہے معاشرے میں کتنی اچھی تبدیلی آ جاتی ہے تو سانہ سنج پتہ ہی نہیں اسی اپنے فائدے تو ہی آگاہ نہیں ہے آگاہی واسطے سب کوشش نہیں کیتی ممبر دے موضوع نہیں بنایا کہ نہیں سنن والے خاموش نہ ہو جان مجمع چپ نہ ہو جاوے تو گندے نہ کہ نہیں ذاکر صاحب مولوی صاحب فیل ہو گئے
تو اسی قوم نو فیل برداشت کر سکنے ہیں. اپنی ذاتی خواہش نو اسی فیل برداشت ان چیزوں سے تو لمحے واسطے باہر ہو جانا. دیکھو اسلام دے اندر ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی. الحمدللہ سارا مجمع متوجہ اور جتوں تک میری آواز جا رہی ہے بڑی عظیم بات قوم کے حوالے کر جا رہے ہیں. ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی. ایک ایسا عصر گزرے جوانوں, ایک ایسا دور گزرے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاوے ہائے 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 زندہ بیٹی نو ماں کو جدا کر کے تو زندہ بیٹی نو لوگ درگور کر دیتے ہیں, دفن کر دینا زندہ بیٹی نو. بندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے آپ خود اقرار کیتا ہے اور کلی رحمت دیاں اکھاں وسیعن کہ کس بے دردی دے نال کو اپنی بیٹی نو اور بیٹی دی قبر بنا رہے اور بیٹی باپ دا پسینہ صاف کر رہی ہے. ایسا دور گزرے ہے, ایسا وقت گزرے ہے جوانوں. اگر اسلام نو نہیں سمجھو گے تو دین عزت کا پتہ کیویں چل سی, باپ دی قدر کا پتہ. اگر حقوق ہی ادا نہ کرو گے, حقوق العباد ادا نہ کرو گے, حقوق اللہ اگر ادا نہ کرو گے تو اسلام دی بہار کیویں لٹ سکتے ہو؟ ایویں نہیں نعرہ لگ جاندا نعرہ رسالت تے ایویں پوری دنیا دے لاکھاں مسلمان ایویں یا رسول اللہ نے آکھدے. آؤ ایک رائٹر دا, عیسائی رائٹر دا ذرا ایک جملہ سننا کہ اس کی لکھی سرکار دو عالم دی 63 سالہ زندگی, 63 سالہ میں کی کم کیتا ہے. کوئی ایپ نہیں ہے, کوئی فیس بک نہیں ہے, کوئی انسٹاگرام نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. حق کے اور سچے اور دل کے چوستہ امرے پہنچامن واسطے ایک عیسائی رائٹر نے لکھیا. حسنین کے نانا نے, ساری شرکت کرنا مسلمان بھائیو, حسنین کے نانا نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. میری قوم دی آواز ہے, انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے. لوٹ کر کھانے والے فرق ویکھو, فرق کتنے لوٹ کے کھانے چے تو پھر سالانہ حلال کمائی کا حساب کر کے 40واں حصہ اللہ دے نام پہ خیرات کرنے. کتنا فرق ہے, کتنا تزکیہ نفس. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تزکیہ نفس واسطے کی عمل کیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. اور جوانوں سمجھ آوے تو پھر بولی آئے. ایسا کردار پیش کر دیا حسنین کے نانا نے کہ متکبر سجدہ کرنے لگے. سجدہ وہی کرے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرے گا. اللہ دی بارگاہ وچ وہ جھکسی اس دے قربت وہی انسان آسی جڑا انہاں تسلیم کرسی. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے, تیسرا جملہ اس کا, لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے, متکبر سجدہ کرنے لگے, اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے. بھائی جس چار دیواری اور جس عظیم چھت جس کا نام اسلام ہے, جس بیٹھ کے تسی سا رہے ہو, اس نو اللہ نے عدل دے معیار تے اس نو ڈیزائن کیتا گیا. اس نو کردار دی عظیم فصیل تے اس نو روشن کیتا گیا ہے. سچیاں دے منہ چ اس دین دا تعارف کروایا گیا ہے.
بندہ کہ کم کیسا ہوئے جیسا کم ہوئے ویسے اس نے انتخاب تے کروڑا سلام ہے. انتخاب کیسے ذرا غور کرنا. یاد رکھا ہے اسلام نے جتنا عورت کو محفوظ کیتا ہے, اسلام نے جتنی عورت کو رسپیکٹ دیتی ہے, اسلامی معاشرے نے جتنی عورت کی تعظیم اور حرمت بیان کیتی ہے اتنی کسی معاشرے نے نہیں کی. دنیا نے عورت کی تذلیل کی تھی, عورت کو تماشا بنایا, اعلی کار بنایا, ہر برائی ہر فحاشی دے اندر عورت کو اعلی کار بنایا. روڈوں تے بھی ادھر کو بورڈ لگے ہوندے تے اس دے اوتے بھی اعلی کار عورتاں بنایا جا رہے ہوندے. کسے اپنا سودا بیچنا ہوئے تے نال تصویر عورت دی معاشرہ میں ہے. غور کرنا جوانوں. لیکن جو رسپیکٹ اسلام نے عورت کو دیتی, جو عزت اسلام نے عورت کو دیتی, وہ کسی بھی معاشرے نے سوائے اسلام نے نہیں دیتی. مثلا ماں کی عزت ویکھ لو, دنیا تے ہے تا اولاد واسطے برکت, اور صرف اسلام دینی دا مول نہیں پایا, اگر دنیا تو ٹر گئی ہے تا اولاد واسطے برکت. اولاد بے فیض نکلی, ماں دی قبر بلا دیتی ہے. حضور فرمائے کوئی گل نہیں, زمین تے لکیر مار سمجھ میری ماں دی قبر ہے. اسلام دی بلندی ہے جوانوں. جو دھی دا حق اسلام نے دیتا, جائیداد دا حصہ رکھیا, بہن دا حصہ رکھیا, کس معاشرے نے رکھیا؟ آؤ ہن پہلے جملہ آخنا چاہنا جوانوں, اور انشاءاللہ اگر میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا. آؤ ذرا سارے رل کے دیکھیے کہ اللہ نے عورتوں دے حقوق متعارف کروا کے ماں دا, بیوی دا, بیٹی دا, ہمشیرہ دا, بہن دا, ساریاں دے حقوق متعارف کروا کے آؤ اللہ نے کیڑا سونا انتخاب کیتا ہے محمد دے بیڑے وچ. وہ جس اسلام وچ مسلمان ذرا علیحدہ بیٹھ کے سوچتا صحیح اسی پاگل نہیں, جو اسی معصومہ دیاں تسبیحاں ودے پڑھدے ہیں اسی پاگل نہیں ہاں. اسلام اور عقل دی بنیاد تے اسی مجبور ہاں, اور ساڈا شرف ہے جو سانی نام دی معرفت نصیب ہوئی ہے. جس اسلام وچ عام عورت دا اے مقام ہوئے اس سے سیدۃ النساء العالمین دا مقام کیا ہے. نہیں اور کیتا تو سمجھا جس معاشرے دے اندر عام عورت کا اتنا احترام ہے, اتنی عزت ہے, عام نساء دی, اور اس معاشرے جڑی سیدۃ النساء ہوئے. جتھے اللہ نے عورت نے اتنے حقوق اور عزت عطا کی تھی کہ اللہ نے اس کو پردے محفوظ کیتا, اتھے اللہ جس کو سیدہ بنائے, سردار بنائے, صرف ایک قبیلے دی سردار بنائے. سیدۃ نساء العالمین, عالمین دیاں عورتاں دی سردار. شرف سیدہ ہے دختر نبی ہونا, لیکن فضائل اللہ ایسے عطا کیتے. شرف سیدہ ہے ہمسر علی ابن ابی طالب ہونا. جوانوں اگر میری بات پہنچ رہی ہے, شرف سیدہ ہے مادر حسنین ہونا, لیکن اللہ بطول نو اس بیڑے چ معیار تے نازل کیتا ہے, معیار تے رکھے. مثلا معیار کی میں رکھے چونکہ سیدۃ النساء العالمین آئی. اگر کل کوئی اور سامنے کھڑی ہو کے آپ دیں دی تسی اور میں اس فضیلت وچ برابر ہاں, تو پھر ملکہ لقاج تو اس معیار تے پورا نہ آیا. تو اللہ نے فیصلہ اور انتظام کی کیتا. اگر بیٹی رحمت ہے تو اللہ کسے عام باپ تے رحمت نہیں بنائی, اس باپ تے رحمت بنائیے جن رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور اگر شوہر تے ادھے ایمان دی, بیوی وارث ہے, نصف ایمان ہے,
تو اللہ نے پاک سید آدھا معراج کی رکھیا اس دا نصف ایمان ہے جڑا آپ کلے ایمان اور کر رہے ہو جب اور یاد رکھنا ہر ماں دے قدمہ ہیٹھ جنت ہے ہر ماں دے پیرہ ہیٹھ جنت ہے طلب حسین بڑائی صاحب ایک بڑے ادبی شخصیت گجرات شادی آن دلات کے تیار مرحوم ہو گئے مولا درجات بلند فرمائے انہوں نے کتاب لکھی عورت اس نے پہلے حاشیے جو نے بڑا سونا جملہ لکھا انہوں نے لکھیا عورت چونکہ عورت ماں ہے انہوں نے لکھیا عورت کے قدموں میں جوتی نہ بھی ہو تو جنت ضرور ہوتی گھبراتا نہیں تھے میری گفتگو سے جواب اگر ان کل اٹھ کے اگر کوئی بھی آنکھ دے وے سیدہ دے قدمہ اٹھوی جنت تو ساتھے قدمہ اٹھوی جنت یاد رکھا ہے اللہ عام جنت سیدہ دے قدمہ اٹھ نہیں رکھی میں دارین قربان کر دے ماں تیری میری ہر کسی دی جنت حسین دے قدمہ ویچے یاد رکھا ہے جڑے دو جہان دی جنت اپنے قدمہ ہیٹ رکھن انہوں حسنین آتے ہیں تے جڑی جنت دے سردارہ دی جنت پیرہ ہیٹ رکھے ان فاطمہ الزہرا اور معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ صرف تسبیح دی معرفت تسبیح سیدہ دی معرفت انسان شمار نہیں کر سکتا کم از کم جڑا کچھ قربچ نہیں آ سکے اور تسبیح سیدہ نماز دے بعد قضا نہ کرے واجب نماز دے بعد جس کی صرف تسبیح مومن واسطے جنت کی ضامن ہوئے دوسرا تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے حدیث سے یقیناً دوسرا پڑھے گا اس کہ انسان واجب نماز دے بعد پاک سیدہ دی تسبیح تلاوت کرے اور اس کو پہلے تو اپنے پیروں پھیلاوے جتے سلام کیتا اس سے مقام تو تسبیح سیدہ نو اگر وہ پڑھ دے اور اگر وہ بیٹھے تو کھلون تو پہلے جنت واجب ہو جائے اللہ صلی اللہ محمد اور مومن مسجد بھی آتے گئے کہ انسان سخت دل ہو جاتا ہے آنکھیں چانسو نہیں آ رہا دل نرم نہیں ہوتا تسبیح سیدہ دی تلاوت کرو وظیفہ بنا لو تسبیح سیدہ اساں منیا اپنی ضرورت واسطے اسی کدو ہی نانی ناندے معراج تے ویکھیا کدو ہی نانی ناندی بلندی تے ویکھیا آؤ میں ایک حدیث پر سناما اور حدیث سناما اس امام علیہ السلام دی جس نے تیرے میرے اعمال چیک کرنے جس دی فقہ تے عمل پیرا ہاں اس سے صاحب فقہ نے تیرے میرے اعمال چیک کرنے چھٹے امام علیہ السلام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے کی فرمایا دیکھنا بلندی دیکھنا عظمت دیکھنا پاک سیدہ دی بلندی کیا ہے عظمت کیا ہے حسین دی امت شان کیا ہے اسی تا اپنی ضرورت منیا جیڑا بیٹا عطا کر دے وے وہ ہادی جیڑا رقبہ عطا کر دے وے وہ وارث جیڑا قید چھڑا دے وے وہ مرشد ذرا انہان دے معراج دے وے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں سارے غور کرنا کسی پوچھیا مولا وضاحت فرماؤ تواڈی جدہ دی عظمت کیا ہے سیدہ دی شان کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت سیدہ کا معراج یہ ہے کہ میری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے آسمانہ دی وسعت اگر گلیکسی کی وسعت تھوڑے سامنے ہے تو صادق امام فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کی وسعت معرفت سیدہ جس بی بی دی معرفت اتنی ضروری جس دی پہچان اتنی ضروری
کہ زمین و آسمان دی گردش جس دی معرفت تے قائم ہوئے اس نو اسلام دی نگاہ وچ بطولا کدی بھی اپنی بیٹیاں نو اور اپنے گھراں نو اسی بہتر ماحول بالکل نہیں دے سکتے جب تک سیرت سیدہ کونین نو نہ اپنایا جاتا ہے۔ آنے والا زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے، بلکہ اس زمانے سے پہنچ گیا جس زمانے کو نبی پناہ منگ دے گئے، انبیاء پناہ منگ دے گئے، اور اپنی امتانوں اس زمانے دیا مثالہ دے کے ڈرائیں دے رہے انبیاء اسی اس زمانے دے بیچاں نہیں بچ سکتے جب تک تعلیمات محمد و اہل بیت محمد عمل پیرا نہیں ہونا۔ دشمن منہ کھول چکا ہے، شکر ادا کرو اگر تھوڑے حصے وچ عزاداری امام حسین علیہ السلام آئی۔ میں آتا خدا تو شکر ادا کرو اگر تھوڑے دل وچ انہاں دی محبت موجود ہے، انہاں دی معرفت، کتنا شکر ادا کرو کہ اس کا شکر ادا ہوئے کہ اللہ نے سادہ شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھ کے سادہ شمار علی ابن ابی طالب دی شیعہ وچ رکھے۔ جس دی معرفت سے زمین و آسمان دی گردش، اس بی بی دے مقام نو سمجھنا ہے تو قرب محمد و اہل بیت محمد جاؤ۔ دنیا دیاں عارضی تسکینہ نو چھوڑ کے حق دی تسکین دی جستجو پیدا کرو، دوانہ ہو۔ وہ سیدہ دے نظام نو سمجھو جس سیدہ نے زندگی دیاں آخری راتاں میں ساری رات اپنے شیعہ مسجد دعا کی تھی۔ ایمیں تو نہیں تسی سارے چل کے، ایمیں تو نہیں امام باردہ آ گئے تو ان جسے بلایا ہے تسی کسی سے دعوت نامے تے آئے ہو۔ آؤ میں ایک بات سیدہ دا پیغام ہے میں تو سارے تھی پہنچا دے اور تسی اگلے تھی پہنچا دے گئے دارین قربان کرنا۔ ایڈا پیار ہے بنت رسول نو اپنے شیعہ نال جدو آخری سال رہ رہی ہے رو رو کے پیا دی یا علی قائم تک آمن آلے میرے ہر پتر نو پیغام دے گئے، ہر دور دے شیعہ نو کیا ہے تو محمد دی تھی سلام پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سائنکان بھولے ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام زیر خنجر پر نہیں بھولے۔ تھوڑی ہو جاندہ ہے جس دور سے انسان کو اپنی ذات واسطے وقت نہیں ہے، اس دور دے اندر انسان جاؤ اندر چھاؤٹ لوگ اس دے وقت مجلس کڑی جاتے، مجلس کڑی جاتے، جلوس کڑی جاتے، زیارت کڑی جاتے، سارے نہیں تو ہم بھولے دوسرا لبیک یا حسین آج نہیں روزے الست دوسرا لبیک آتے فرمایا ہر شیعہ کو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک روایت پڑھی ہے، ضرور تو تک پہنچانا چاہنا میرے دوانوں اور ضرور قبول کرنا اور اس شان وکنا اور یہ روایت پڑھ کے نا جگر کم گئے میرا۔ حسن امیر فرمیتے ہیں کوئی اپنے شیعہ نال ایڈا پیار ہے، ایڈا پیار ہے میری بات زندگی دیاں آخری راتاں بھاویں جو زخمی آئی ساری رات بے کے قیامت تک آمن آلے ہر شیعہ دا نام لے کے دعا پر سبحان اللہ امید آلین قربان عملی مظاہرہ جب تک ان ہستیاں دے نال اپنے آپ کو مربوط نہیں کرو گے جوانوں اتنی دیر تک تجھے اسلام دا معراج اور اسلام دے لطف تو آشنا نہیں ہو سکتے کہ اسلام کتنا بڑا لطف ہے جس واسطے بے دریک سر کٹا دیتے جانا، جس واسطے ٹکڑے یہ آکھنا بڑا سوکھ ہے، تھوڑی جی خراش لگ جاوے تو تھوڑا جی چھری کا کٹ لگ جاوے تو کتنی عذیت ہوتی ہے۔ خدا تو ہر عذیت کو محفوظ رکھے تو ٹکڑے کروا دینا اپنے اور لباں چوسی نہ کرنا، اپنے ہم اچھ کلو کے ذکر علی ابن ابی طالب کر لینا بڑا ہی سوکھا، دشمن دے وچ دشمناں دے شہر اچھ کلو کے علی حق دا نعرہ لانا اور پھر اسے نعرے دے جان قربان کر دیں یہ بڑا مشکل ہے۔ پر یہ شیعہ نے ثابت کی تھا ہر دور ہر مصیبت ہر مشکل مسینے کے لیے
اپنی خواہشات کا قتل کیتا ہے، اپنی خواہشات پہ قدم رکھی ہے. محمد ویلے بیٹھے محمد کی بارگاہ اسی تو صرف اذان پہ لبیک نہیں پہ آپ سکتے نا، اگلی منزل تو بڑی دور دی کرتے. صرف اذان پہ لبیک نہیں ہو رہی ساڈے کو. ذرا دیکھو تو صحیح جوانوں، ان ہستیاں لوگوں نے ماریا کیوں ہے؟ کیوں ماریا نبی دی دین؟ ہر سال اشرے دی پہلی مجلس اتفاق سید آپ دے دکھ پڑھدا اور جواناں واسطے پڑھدا، اور اس واسطے پڑھدا جو کل تیاری دی مجلس وچ میں پڑھا علی دیاں دھیاں رودیاں وطن کس ان تعجب نہ ہوئے شیعہ جوان سمجھ آوے جنہ مار وائی آئی. آج مدینے چون علی دیاں دھیاں آج بھی عالم جنت البقیہ بھی جاؤ، 1 گھنٹہ کھل دیئے فجر تو بعد لوگ میری مجلس سے بیٹھے ہو سن شیعہ سنی بھائی جڑے سعودیہ جو ہو کیا ہے اسن روزگار دے سلسلے چل میں دارین قربان کرا 1 گھنٹہ فجر دے بعد اور 1 گھنٹہ ظہر دے بعد. پہلے تو سارے تو پہلے دھمکایا جاندہ ہے ظاہرین، پہلے چھوٹے آنے لوگ پہلے داخل ہوں دے انہوں نے اپنے جڑے انہوں نے شرطن سپاہیوں داخل ہوں دے اور ظاہرین دیکھوں سٹیکاں لے کے سوٹیاں لے کے گزرتے ہیں. پتلی بندے رون دے آپ نمی ذریعہ کر سکیں تڑپ دے ضرور ہیں. چودھری صاحبان نے صاحبان دیان نے احبار صاحبان لوایا ہے. کیوں لوایا ہے کہ یہ تھے زدارہ کے بانا ہے کسی نے دھوپ نہ لگے. کسی تھوڑی دیر واسطے آپ کے بانا ہے تے صاحبان لگے. 1400 سال گزر گئے پتران نار اللہ کے دھوپ دے سوچی. کوئی سونی تکبر چوبڑی آواز آن دیئے اللہم عجل ولی کل فرج. بسم اللہ کرا بابے دے بعد جتنا اصا کی ولایت دی اصا لڑائی لڑنی ہے تے کی اصا حمایت کرنی ہے. ولایت دی حمایت پوچھنی ہے نا تو بنت رسول تو پوچھ علی دا تحفظ کر دیا علی اللہ دا تحفظ بڑا سوکھا ہے، بڑے ہی سوکھا دادارو. علی اللہ تے بحث کر لینی تے ایک دوئے دے دستو پھرے باہو جانا. ولایت دا سنچا پوچھنی تا بطول تو پوچھ. علی نو بچیں دیا جندہ محسن مری ہے. قدیر منوامن واسطے نا پتران دی انگلیاں ناپنے پہ اپنے نسائے تے سارا دین پتران نام لا کے مدینے دے لوگاں دے گھراں میں جانا. بی بی نے اتھے جا کے حسنین اطلاع دینی میری اماں تواڈے نال گل کرنا. شاید جملہ چکوال دے حصے تے پیچھے بھی نہیں پڑھیا اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے. اور یہ بڑا پرانا میں تاریخ پڑھیا تڑپ کے رہ جاؤ گے جوانوں. میں دارین قربان کرا. پہلے دن لوگ آکھ دیں دیں کہ تسی کل دربار آ جانا. اصلی دربار چاہتے سن اسی گواہی دی سائیں کہ واقعی ایسا حضور دے منہوں اے گل لسا سنی ہے کہ بطول سچی ہے. میری ماتمی نال گل ہے جدہ دوئے دن سائن ارادہ کر دیں کہ لوگ دربار نہ نہ دے تے جدہ بی بی انہوں نے پوچھن سان گھر جان دے آنا بے یہ دربار کیوں نہیں آئے. میں نے معافی دے آئے. چیخ نکلنی چاہی دی علی دے شیعہ دی. بطول نو آندہ بیک کے بندے دروازہ بند کرنا. مرحبا تصاحب ہو گیا جڑا مسائل سنا آیا اس کو بڑا کیا مسائل ہو گیا. لوگ آتے ہیں دروازہ بند کر لو خدیجہ دی دھی آ رہی ہے محمد دی بیٹی آ رہی ہے. لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں جوانوں.
حکومتاں دے معاملے ہوندے ایک پل واسطے نہ دین دے حق مار دیتا نہیں کوئی کسی نہیں ہوتا نہیں خدا درجات بلند فرماوے جب لازر اسم زیدیان اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ بسم اللہ دا ثواب ہونے کروڑ جنت نصیب جو فنا ہے بھائی کئی اس ممبر تے آئے اور کئی چلے گئے اور سارے ہی جا رہے ہیں اپنی اپنی باری تے اپنی صدا بلند کر کے دنیا چھ زمانے میں صدا بلند کر کے جا رہے ہیں ایک بڑا درد بھر ویکھنا اس دور دے خطبہ کس رمز نال مسائل پڑھ دے آنی ویکھنا کتنی روحانیت جملے جو فرمیندے ہوں دے حق نہ دے دے رسول نو تاریخ لمبی دے دے بات بہن دے ہر کوئی رو پہن دے انہاں فرمایا کوئی حسن دی ماں زیادہ دن زندہ رہنا ہے میں ایک دعا مانگدا سارے مجمع واسطے پاڑیاں بیٹیاں جنہی اپنی بیٹیاں واسطے میں دعا مانگدا میرا اللہ انشاءاللہ کسی دی دھی زخمی نہ ہو ایک اور دعا مانگدا میرا اللہ انشاءاللہ وہ ماں زخمی نہ ہوئے جن دیاں دھیاں چھوٹیاں ہوں چھوٹی اولاد علی ماں جڑی کشف کر کے اولاد پال رہی ہوئے جوانوں ساتھ دیتا کرو ایسی ماں کا بیٹا بن کے بھائی بن کے سر پہ ہاتھ رکھیا کرو جتنی ہو سکے اور کچھ نہ پھر سکو تو حیاء ہی کیتا کرو جڑی اس اوکھی دنیا میں زمانے میں اولاد کو پال رہی ہے نا حیات عزت دی حق دیو حقدار ہے اگر ایسی کوئی ماں مردی پئی ہوئے نا وہ مردی جات برادری نوازی یہ دعا مانگو انشاءاللہ میں موت نہ ہوئے اگر میں مر گئی میری چھوٹیاں دھیاں میرے نکے نکے پترے میں مر گئی نن کون پلے سی میری دھیاں رول جا سن معلوم ہویا ہر بچیاں لی ماں دی حسرت ہوندی ہے میں جیواں اتنی دیر تائیں جیواں جے تائیں اولاد جوان نہ ہو جاوے پتہ نہیں کتنی ماتم تے کتنی ہائے دی آواز بلند ہو سی تو جان تے سین جانے آپ اندازہ کر 75 دیاں وچ کلمہ پڑھنا لیاں زہرا کو اتنا ستایا ہار بابے دی قبر تے بے کیا دی بیٹھی اللہ انشاءاللہ زہرا مر گئی ہو رو کے پیا دیئے بابا ذرا میرے الویک میرے وال سفید ہو گئے مرحبا 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 اور حیات طیبہ پتہ کتنی ہے شاہداتی پاک حیات طیبہ جواب 17 سال تے 6 مہینے یہ زندگی دا وہ حصہ ہوندہ ہے جس سے بندے دا جیوی کان دل کرتے ہیں یہ زندگی دا وہ وقت ہوندے 17 سال 18 سال جب ہر کوئی جیڑ دی دعا دیتا ہے ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے عرب دا رواج ہے جس گھر قضیہ ہو جاوے اس گھر کم از کم 3 دن آگ نہیں بلدی اس گھر 3 دن آگ نہیں بلدی مولا علی دا مشاعر آتا ہے حضور دنیا تو ٹرے تو کچھ دن بعد میں ویکھے تے علی دے ویڑے چ دھواں پہ اس جملے تے امام بارگاہ حل دے ویکھے تیرا دل ضرور حل جاسی بیادے ٹرے محمد تے بلے علی دے چلے چاہ میں جا کے پتہ نہ کرا انہا حضور نو بھلا بھی دیتا ہے کوئی میں صدقے ہو جاما صحابی آتے میری آنکھا نہ ہو میرا جی میں ویکھیا تو چلے چنائی زہرا دے دروازے سینے دے ہاتھ مار کے آپ بنت محمد تیری اپنی قسمت سبحان اللہ
بندے سیدان نے جڑے خود مسائل پڑے نہ اپنی جدہ دے اور امام علیہ السلام دے جملے دے بعد یہ حالت ہو جاندی ہے کوئی بات ہی شاگردان دی کہ لوگ رو رو کش کر جاتے ہوتے ایک دن امام نے جملہ پڑھے امام فرمایا میری دادی دے دروازے کو جلامن واسطے میرے بس سے جو گیا میں اپنے ساتھ مکا لیا سین دے دکھ نہ پڑا امام علیہ السلام فرمایا میری دادی دے دروازے کو جلامن واسطے لوگ اتنیاں لکڑیاں لے آئے ہفتوں بعد بھی کسی دے گھارے آگ نہ بدلی پئی ہو گیا تاہیں دن زہرا دے بوئے تو لے ماتمیاں دی نگری ہے میں گلا جملہ اپنا چاہتا ماتم کر کے شاگردہ پوچھا ہے مولا اتنیاں لکڑیاں لے آمن دی وجہ کی ہے امام تڑپ کے فرمایا جس آگ لائی آئی نا وہ صرف دروازہ نہیں جلانا چاہتا وہ جانتا ہی زہرا دیاں دھیاں میں اندر زہرا دے پتر بھی خود پاک سیدہ نے خود 7ویں دن بعد میری شہزادی نے آکے یا علی جدو دی دروازے تے آگ لگی ہے چاچا سلیمان نہیں آئے یہ مدد سا جواب ہو یہ گری گئی یہ عزاداری ہے کوئی اپنا آپ سے تو آٹا کوئی امتحان نہیں لینا ہوتا یا کوئی اپنا آپ کو منوامن نہیں آئے غصہ دینا ہے اور 10 دن جڑی تو آٹے فائدے دی بات ہو سی وہ تو آٹے نال کر سکتے 7 دن بعد پوچھے یا علی چاچا سلیمان نہیں آئے سلیمان واقعو تن زخمی زہرا بلا پیغام پہنچیا تڑپ دے سلیمان محمدی پونے 500 سال دا پڑھا صاحبی تڑپ دویا امامہ لکھ ہویا پیرا چنا لین دہی کوئی نہ اندر دیوتے آکے انما یرید اللہ چاچا سلیمان میرا سلام سیدہ میرا سلام باپے دے جان دے بعد لوگا میرے دروازے نو آگ لائیے تُسی میں پر چاپڑ نہیں آئے رو کیا دن میں 7 واری گھر اٹھو رہا پر جدو تیرا چلے ہویا دروازہ نظارہ بھائی واہ بھائی واہ میں دروازے دے باروں محمد عربی دیا کھلی ہوئی ہے واہ واہ مرحبا انشاءاللہ اپنے کی جگہ میں اتنا رو سین طبیعت کے حال ہے حکیم کو میری مجلس سے بیٹھے اگر ڈاکٹر بیٹھے سارے بندے بیٹھے ہو علم دا بھی دور ہے شعور دا بھی دور ہے شعور بھی اپنی منزل میں پہنچ رہے ہیں حق بھی اپنی منزل میں پہنچ رہے ہیں پاک سیدہ جڑا جملہ نسلی کہہ رہا یہ بڑے ہی ماتم ہے انسان جو تو زخمی ہوئے نا انسان میں اشارہ کر سکتا جو تو زخمی ہو جاوے جوڑ ترٹ جاوے وہ تو سا بڑا ہوتا ہو جوان کوئی میری مدد کر سو جو انسان دیا پسلیاں ترٹ جاوے نا وہ تو انسان صاف بھر کے نہیں رہ سکتا اور مادمی کی زیارت کرنا چاہنا تو ہٹوائن کرنا چاہنا آئے کر کے رونا لیا بی بی آکیا چاچا سلیمان بس آپ اندازہ کر لے میں ہر سانار شہید ہو مرحبا میں نتنا لوگاں نے سکھایا اوہ میں صدقے ہو رہا قدران دے سنات امام میں رکھے فرمایا جاؤ نانے نظری تے دعا مانگو میرے ساہ بڑی اوکھن محبت رات دو بہن سنے نا میرے ساہ بڑی اوکھن میرے شیعہ سنی بھائیو علی نو خارج بلا کے نا زندگی چ پہلی باری تطہیر علی چادر سارت اللہ کے دعالی میری سینڈ نے گرنے چ پائیے زندگی چ پہلی میری علی دے سامنے بطول ہاتھ بنے جوڑے دی گل کر رہے ہیں جنہاں دا کوئی ہمساری نہیں جنہاں آپ ایک دوسرے دے کوفن جنہاں دا اللہ ہمسار بنائے ہی نہیں جنہاں دی شان مکری اگر زوجہ سیدت النساء العالمین ہے تو جیڑا مرد علی و شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لیکن اسلام دی سر بلندی واسطے وہ کیسا وقت دن دنیا نو زخمی آتمان کے پیادے یا علی دنیا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جیڑا مولا علی اور پاک سیدہ دی محبت دی
پامائش کر سکے جڑا ماپ سکے یہ جوڑا جو نکھرتا پہ آئی اور جنہاں دی ہر زمانے تے نگاہ ہے کہ ساڑھے بعد ساڑھی اولاد تے کی ہونا ہے ساڑھے دنیا جنہاں دے سامنے آئی انہاں دا بھی چھوڑا میرے کو لفظ ہی نہیں گائی تے میں پڑھ سکا ہاتھ کن کے بیا دی یا علی میں تیری نازے دی مہمان تواڈی ہائے نکلی ہے تکینا بھی ہائے نہیں نکلی چیز نکلی فاتح خیبر دی تو کڑپ کے فرمایا زہرا اجے تا تیرے باپے دا غم بھی تھرے اے زہرا تو علی نو تنہا چھوڑی ہوئے دی ہاتھ بن کے پیا دی یا علی اچھا نہ رو متا میری زینب سن دی یا علی میری چند وسیعتاں یا علی وسیعت سنے غریب دی دھیر مر جاوے تو اعلان ہوندہ ہے چکوال گرد و پیش اعلان ہو سی فلاں مرد مومن دی بیٹی انتقال کر گئی کتنے بجے جنازہ ہو سی شرکت کر کے ثواب حاصل کرو انجے ہوندہ ہے برادری نے جوان آپ بھی موبائل پہ اطلاع دے رہے ہوندے اتنے بجے جنازہ اتنے بجے جنازہ اتنے بجے جنازہ غریب دی دھی ہوئے تراش تھوڑا امیر دی دھی ہوئے تلیر کسی اور رئیس دی دھی ہوئے تو بعد اور ڈھیر محمد دی دھی دا جنازہ آئی مسلمان ہے تو گواہی دے کے جاوے محمد عربی دی دھی دا جنازہ آئی کوئی لاکھ ایک بندہ تو ہو سی جنازہ یہ حد شاہ کسے دا محتاج نہ ہو گئے ماتمی نال گل لے 50,000 تو ہو سی 10,000 تیری آئی نہیں میری گل دا جواب ہے 5,000 1,000 دو عالمہ دے درمیان باوضو کھلوتا یکم محرم میں دلو دی رات محمد دے جنازے میں 7 بندے آئے جگر چوہائے نکلے اور رومان آلیا بطول دے جنازے وچ پتران سمیت 9 بندے آئے ماتمی نال گلے 28 سفر حسن دے جنازے وچ 17 بندے آئے حسین او غریب جنہ چاہیے ہی کہنا حسین او غریب جنہ بھیڑا دیا نرمان تیرا بھی کوئی پیکا بین کر کے روئے ہے چندیاں دا مہمان زہرا دلال یہ آکھنا بڑے صفحہ جس مسافر نو رون واسطے تسی گھران دا آرام چھوڑ کے دیاں بھیڑاں نال لے کے ترشیہ سنی امام بارگاہ وچ پہنچے ہو نا اس مظلوم دی 3 دن لاش اوے میں صدقے ہو جاواں 3 دن لاش دھوپ تے پئی رہی ہے 3 دن لاش کسے چاہیے نہیں ہو میں صدقے ہو جاواں قسمت ماں دی بھی قسمت پتران دی بھی قسمت یا علی میرے بعد جدوں بھی گھر روے آئے ایک لمحہ دروازے تے روک کے قرآن دی کوئی آیت پڑھے آئے علی رو کے فرمایا کیوں بطول گھر میرا نہیں رو کے بیان دیئے گھر تیرا ہے پر دھیاں بڑیاں پردہ دار آئے 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 یا علی گھر تو آڈا ہے اسلام دی عظمت نو سمجھ یا علی گھر تو آڈا ہے پر دھیاں بڑیاں پردہ دار یا علی جدو تسی گلی میں چاہتے ہو نا تو تسی قرآن پڑھ دے آندے ہو میری 2.5 سال دی امی کلثوم تے میری 3.5 سال دی زینب جت ہوندی انا دوڑ کے میری کانڈ مگیرہ آبادی انت دو میں بھائنا میری کانڈ مگیرہ کیا دن اماں سن چھپا ساڑا بابا چکوال آلے ہو تو آدھی یہ جی ہائے نکلی ہے میرا تو آدھے تے سوال ہے میں گل پردے دی کردہ تسی ہائے کیوں کر دے ہو میں گل پردے دی کردہ تسی تڑپ جو جان دے ہو ارمان اسے گل رہے دیندہ بہڑے وے چیڑا پردہ اللہ جانے ہو 1500 میل دی منزل کہیں پاس غازی دا قاتل ہا کہیں پاس اکبر دا قاتل ہا رہا کریائی تیاری زندگی دا کوئی پتہ نہیں کالو روسی جگہ ہو سی یا علی میرے پتران دی پارتوں نے میرے حسنین دا خیال رکھے آئے بیڑے علن فرمایا حسین میں بڑی پیاس لگ دیئے میرے پتر یا علی کدی کدی میرے حسین میں میری قبر تلے ہوئے یا علی میرے حسین میں میری قبر تلے دکھا دے آئے یا
یا علی میری زندگی دا نام حسین ہے، یا علی میرے امیر پتر دی پارت ہوئی، دو میں بھیرا نانے دی قبر تے آئے بیٹھے اور میں صدقی ہو جاما، حسن آدھر میں دعا مانگدا، حسین آدھر ویر تسی دعا مانگو میں آمین آدھا، حسین آدھر تھوڑی جی دیر گزری ہے آواز نہیں آیا، حسین آدھر جی میں جھوک کے دکھا نا میرے بھیرا دی انکھا وسیعت، حسین آدھر میں سمجھ گیا نکا جی آتو نا بھیرا آدھر موڑے طرح کیا دے امیرانو منگن دا وال نہیں میں کربلا دا غریبہ ہٹ میں جانا تے نبیان دا سلطان جانے حسن سران دیوں آئی کربلا دا غریب پیران لے پاسے باندھا باندھا نانے دی قبر دے پیران لے پاسے 5.5 سال دا حسین نانے دی قبر تے رخسار رکھے سیدہ دا نانا میں مسافرہ سیدہ دا نانا
کر کے رونا لیا دو محرم دی رات پیان دیے حسین کربلا دے قریب ایک روایت پڑھدا اتنی گل کر کے حسین حسن گڑے دے حسن آدھا حسین نانے دی حالت ویکھ اگلا لوگ نہ دسی محمد آدھے حسین دا رو چھڑا رو کیا دے نانا زخمی ہاتھ نال یما دروازہ نہیں چھوڑیا مات بھی نال گر حسین آدھے نانا ایک شکی دروازے ملات ماری بند ہوا دروازہ تیری بھی زہرا شیعہ ماتم کرے سنی ہائے کرے رو کے آدھی یا علی میرا محسن شہید زندگی دا کوئی پتہ نہیں روز نہیں بطول دے اٹھائے آخری روایت پڑھدا اللہ تہاڈا پرسہ قبول فرماوے انشاءاللہ اپنے غم وچ نہ رو اللہ تہاڈی حفاظت فرماوے اللہ تہاڈے شہر دی پورے عالم اسلام دی حفاظت فرماوے سائی کڑ لے وٹگلا وین کراں شیخ عبد زہرا وی جمادی حسانی نو دنیا تے آئے تین جمادی حسانی نو زہر پلایا گیا نام باپ نے رکھیا عبد زہرا ساری زندگی محمد دی دید فضائل کے دکھ لکھے شیخ عبد زہرا دے حضرات میں نجف اشرف علی دی قبر پہ قرآن پڑھدا میری آنکھ لگ گئی آدھے میں خواب وچ ویکھے حسین رو رو کیا دے عبد زہرا تو اماں دے مسائے پڑھدا ہے پر ساڈے بہن بھراواں دے نہیں پڑھدا میرے بس سے چوبیا میں اپنے ساتھ مکا نہیں عبد زہرا دے اکبر دا بابا حکم کر میں پڑھدا حسین دن ہر خطیب پڑھدا ہے اما بلدے دروازے ہیٹھا اے کوئی نہیں پڑھدا جدا اما دروازے ہیٹھا اسی تروے بہن بھراواں دی کیڑی حالت ماتم دا پرسا مولا فرما حسین دے تلے دروازے دے میری ماں زہرا تو لوگ بھجدے رہے آئے اسی چارے بہن بھرا مسلمان لاگے ہاتھ بندے ایک ایک بندے نوا دے آسے اندہ پھرا کوئی نہیں اوکھی دعا جھولی پھیلا دو اللہ جانے کہندے پاس نال محمد مصطفیٰ ہوئے آئے کر کے رومانا لیا رو کیا دے عبد زہرا اما دروازے ہیٹھا حسین دے نیک ایک بندے دے سامنے اسی بھین بھرا ہاتھ بندے آسے اسی یادے آسے نہ مارو اے سوجڑی دا بھرا کوئی نہیں اے یادگار محمد عبد زہرا دے مولا مسلمانہ منی یا کوئی نہ مر جاوا جملہ نہ پڑا حسین دے نسی چارے بھین بھرا ایلا اچھا رنیا سے مدینے میں زلزلہ آیا ایک شکی ساڑھے بیڑے جہسنا پیا حساس کی اس کون فوج نوا کیا جلدی کا زہرا دی اولاد نو تازیاں نے نال چپ کرا بڑا بہن بولو جوانو زندگی دا آخری بہن اسے تے